السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، بہت تجربہ کیا، بس ساری جھوٹ پر مبنی ہے، ویوز شپ اور پیسوں کا پھڈا۔ میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہو۔ اسی لیے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجیے گا، وہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ سن لیں۔ وہ کوئی ایسی بوڑھی تو نہیں ہوئی تھی، وہ چونکہ رقاصہ تھی اس لیے اس کے چہرے پر، جسم پر پھرتی اور حرکات میں کمی آ گئی تھی۔ شاید اسی کا تاثر تھا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی پھرتیلی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا رقص اب بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سمرتی نے لے لی ہے تو وہ سمرتی کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ سمرتی کے معاملے میں اس کے دل میں وہ رقابت نہیں تھی جو ناچنے گانے والیوں کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ سمرتی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ سمرتی رقاصہ بھی تھی، مغنیہ بھی۔ اس کے جسم میں جادو تھا، آواز میں بھی۔ خادمہ بنو جوں پرانی ہوتی گئی، اس کے دل میں سمرتی کی محبت نکھرتی آئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ سمرتی اس رقاصہ کو جو اس کی خادمہ بنی ماں سمجھنے لگی۔ وہ جب رقص کو خیر بات کہہ کر سمرتی کے گھر آتی تو سمرتی نے اسے گلے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر پرانی رقاصہ نے اپنے آپ کو سمرتی کا خادم کا درجہ دے دیا۔ جب شعیب ارمغانی مغرور جاسوس کی حیثیت سے سمرتی کے باغیچے میں آ چھپا تو سمرتی کے کتے نے ارمغانی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے بعد سمرتی آئی اور شعیب کو اندر لے گئی، اس کے زخم دھوئے، اور جب اس نے خادمہ سے کہا کہ اس شخص کو ایک مقدس راز کی طرح چھپا کر رکھنا ہے تو خادمہ نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ راز کیا ہے اور اس راز کا تقدس کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زخمی سمرتی کے دل میں اتر گیا ہے، اسے اپنی محبت یاد آ گئی تھی۔ اس نے جیسا چاہا تھا وہ قید خانے میں پڑا تھا اور اس رقاصہ نے محبت اور آہوں کو اپنے سینے میں قید کر لیا تھا۔ یہ اس کی مجروح جذبات کا درد تھا کہ اس نے سمرتی کے کہنے پر شعیب کو ایک راز کی طرح اپنے سینے میں ڈال لیا۔ پھر سمرتی مہاراجہ نندپال کے ساتھ نگر کوٹ چلی گئی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، اس نے شعیب کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دراصل اس محبت کو اپنے پیار سے سینچ رہی تھی جو سمرتی کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ شعیب کی محبت تھی۔ اس سے سمرتی کی غیر حاضری میں شعیب سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اب ظرفہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آئی اور شعیب نے اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کی تو قدرتی طور پر خادمہ کے ذہن میں یہ سوال بیدار ہو گیا کہ وہ ظرفہ کو کس طرح جانتا ہے اور اس کے درمیان کیا راز و نیاز ہے۔ شعیب کا دماغی تیزی سے سوچنے لگا کہ خادمہ کو بتا دے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کا جاسوس اور مفرور ہے۔ ظرفہ میری بیوی ہے، سوچ سوچ کر اس نے جواب دیا۔ خادمہ نے پوچھا، پھر یہ پردہ داری کیسی؟ شعیب کو ایک اور جھوٹ سوجھ گیا۔ اس نے ظرفہ کا حسن دیکھا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ظرفہ کس باپ کی بیٹی ہے؟ ظرفہ سانپ کی بیٹی ہے، یہ بات خادمہ نے کہی۔ وہ اس باپ کی بیٹی ہے جو بے اصول، بے ایمان، بے غیرت اور زہریلا مسلمان ہے۔ وہ بیٹی کی جوانی اور اس کے حسن کے بل پوتے میں راج دربار کا خاص آدمی بنا ہوا ہے، اور اس باپ کی بیٹی نے چوری چھپے میرے ساتھ شادی کر لی تھی۔ شعیب نے کہا، وہ میرے گھر آ گئی، اس کے باپ کو پتہ چل گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جاسوسی کے شک میں یہاں مسلمانوں کو پکڑ دکڑ کیسی بے دردی سے ہوئی تھی۔ لوگوں نے ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو پکڑوا دیا تھا۔ ظرفہ کے باپ نے ایک اونچے رتبے کے آدمی کو یہ جھانسا دے کر ساتھ لیا کہ وہ ظرفہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا، اور انہیں ایک رات فوج کے 3 آدمیوں کو ساتھ لے کر انہیں یہ بتایا گیا کہ میں جاسوس ہوں اور میرے گھر چھاپا مارا۔
یہ ظرفا تھی جس نے مجھے بچایا اور فراری میں مدد دی۔ اسے بروقت پتہ چل گیا تھا کہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے مجھے جگایا اور بتایا کہ میں کسی خطرے میں آ گیا ہوں۔ اس نے اپنے باپ اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا اور میرے لیے موقع پیدا کر کے میں نکل جاؤں۔ میں اوپر جا کر پیچھے کی طرف کود گیا اور بھاگ نکلا، اور بھاگتے بھاگتے میں سمرتی کے باغیچے میں آ چھپا۔ وہ لوگ تو آگے نکل گئے، تمہارے کتے نے مجھے پکڑ لیا۔ تمہاری مالکن کو میں نے یہ کہانی سنائی تو اس کے دل پر رحم پیدا ہو گیا۔ کیا میں تمہیں جاسوس نظر آتا ہوں؟ خادمہ نے کہا، نہیں۔ ظرفا کے باپ کا انتقامی کارروائی ہے، تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ شعیب نے جواب دیا، میں اب لاہور نہیں جا سکتا۔ اگر ظرفا کے باپ کے سامنے آ گیا تو وہ مجھے گرفتار یا قتل کر دے گا۔ میں ظرفا کو ساتھ لے کر پشاور چلا جاؤں گا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ شعیب نے جواب دیا، بالکل تیار ہے۔ میں تمہیں اس راز میں شریک کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ظرفا کل شام کے بعد چوری چھپے یہاں آ رہی ہے۔ میں نے باغیچے میں ایک جگہ ملنے کو کہا تھا، لیکن اب میں نے تمہیں اس راز میں شریک کر لیا ہے، تو کیا تم پسند کرو گی کہ ظرفا کو میں اندر لے آؤں؟ اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ خادمہ نے کہا، تم اسے اندر لے آنا، میں کتا کھلا چھوڑ دوں گی، کوئی آ گیا تو کتا اسے آگے نہیں آنے دے گا۔ اتنے میں تم ادھر ادھر ہو سکتے ہو، ظرفا کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ سمرتی سے ملنے آئی ہے۔ کیا تم معلوم کر سکتی ہو کہ مہاراجا واپس آ گیا ہے تو سمرتی کیوں نہیں آئی؟ یہ شعیب نے اس بوڑھی خادمہ کو کہا۔ خادمہ نے جواب دیا، کوشش کروں گی۔ خادمہ نے کہا، یہ ہو نہیں سکتا کہ مہاراج کسی کو تحفے کے طور پہ سمرتی کو دے آیا ہے، کیونکہ مہاراج سمرتی سے بہت لگاؤ ہے اور کوئی شخص سمرتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے ظرفا سے کہا تھا کہ معلوم کرے، ظرفا نے معلوم کر لیا تھا، وہ رات کو آ گئی۔ شعیب باغیچے کی فصیل کے باہر اس جگہ انتظار کر رہا تھا جہاں وہ فرار کی رات کو آ کر چھپا تھا۔ بہت انتظار کے بعد ظرفا آئی۔ وہ اکیلی تھی۔ شعیب نے اسے بتایا کہ اس کے متعلق وہ خادمہ کو کیا بتا چکا ہے۔ وہ ظرفا کو اندر لے گیا۔ خادمہ نے کتا کھول کے باغیچے میں چھوڑ دیا۔ ظرفا نے شعیب کو پہلی خبر سنائی کہ نگر کوٹ کے بڑے پنڈت نے سمرتی کو انسانی قربانی کے لیے وہیں رکھ لیا ہے۔ دوسری خبر یہ کہ مہاراجا آنند پال کی فوج اور 3-4 اور ریاستوں کی فوجیں جو لاہور میں جمع ہوئی تھی پشاور کی طرف کوچ کر گئی ہیں۔ ان کی فتح کے لیے پنڈت نے سمرتی کو دیوتاؤں کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ظرفا نے کہا، اس وقت تک اس کا خون بہایا جا چکا ہوگا۔ خادمہ نے فوراً کہا، شاید اب تک زندہ ہو۔ جس لڑکی کی قربانی کے لیے منتخب کرتے ہیں اسے فوراً ذبح نہیں کر دیتے۔ 1 مہینہ پنڈت اسے غسل اور عبادت سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ اسے نشے آور دوائیاں پلائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خود کہنے لگتی ہے کہ مجھے دیوی کے قدموں میں قربان کر دو۔ تینوں پر سٹا تاری ہو گیا۔ سمرتی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے یہ ایسا معمولی نہیں کہ میں اسے فراموش کر دوں۔ شعیب نے کہا، میں نگر کوٹ جاؤں گا اور معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ زندہ ہے یا ذبح کر دی گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ نگر کوٹ کا مندر اس مکان کی طرح نہیں کہ ایک کمرے سے آخری کمرے تک گھوم جاؤ گے۔ خادمہ نے یہ بات شعیب کو کہی۔ میں اس مندر میں گئی ہوں، کمروں اور راہداریوں کو بھول بھلائیاں ہیں۔ اس کا تہہ خانہ بھی، وہاں ہاتھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مندر کے ارد گرد قلعے ہیں، لوگ وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ سمرتی کہاں ہے آسان نہیں ہوگا۔ شعیب کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ سمرتی مسلمان ہے۔ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا کہ ایک مسلمان عورت کو ہندوؤں کی فتح کے لیے قربان کر دیا جائے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب سمرتی نے اسے اپنے خونخوار کتے سے چھڑایا اور اسے جان بچا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس کے زخموں سے خون فرش پر گر رہا تھا۔ کتے نے سمرتی کا بھی ایک ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ اس کے خون کے قطرے بھی فرش پر گر کر شعیب کے خون میں مل گئے تھے۔ شعیب نے اسے کہا تھا کہ اپنا خون پہچانو، میرا اور تمہارا خون ایک ہے۔ سمرتی نے فرش پر دیکھ کر کہا تھا، ہاں
ہمارا خون ایک ہے. تم نے میری آنکھوں میں وہ روشنی پیدا کر دی ہے جو اپنے خون کو پہچان لیا کرتی ہیں. شعیب کو اس رات کا ایک لمحہ یاد آ گیا. وہ کچھ دیر خلاؤں میں دیکھتا رہا. اچانک پھٹ کر بولا, میں ایک مسلمان عورت کا خون پتھر کے بتوں کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا. اس نے خاتمہ کی طرف دیکھا اور پوچھا, تم کہا کرتی ہو کہ تمہارے دل میں سمرتی کی وہی محبت ہے جو ماں کے دل میں اپنے بچے کی ہوتی ہے. اس محبت کا کوئی ثبوت دے سکو گی؟ میرا ساتھ دو گی؟ میں نگر کوٹ کا راستہ نہیں جانتا, مجھے وہاں تک لے چلو. مجھے مندر کے اندر کی دنیا کے راستے اور تہ خانے نے سمجھا دینا. شاید وہ ابھی زندہ ہو. خاتمہ نے پوچھا, کیا ہم راستے میں پکڑے نہیں جائیں گے؟ شعیب نے کہا, نہیں, ہم بہروپ میں جائیں گے. ہم اپنی جو شکلیں ہیں اپنا بہروپیہ چینج کر لیں گے. اس نے ظرفا سے کہا, تم یہیں رکو, شاید ہم جیتے جی مل سکیں گے. ظرفا نے کہا, میں تمہارے ساتھ چلوں گی. میں اب یہاں نہیں رہ سکتی, جہاں تم ہوں گے میں وہاں ہوں گی. خاتمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں. وہ انہیں تنہا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی. شعیب پر سمرتی کی قربانی کی خبر نے ایسی کیفیت طاری کر دی تھی جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ اس کے پاس ظرفا بیٹھی ہے. وہ ظرفا خطرہ مول لے کر اس کے پاس آئی ہے. اسے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ظرفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا. شعیب نے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھا. ظرفا نے کہا, تم شاید ابھی تک مجھے ایک فریب سمجھ رہے ہو. ایک رقاصہ کو تم مجھ سے زیادہ قیمتی اور بہتر سمجھتے ہو. آہ ظرفا, شعیب نے کہا, آہ ظرفا, افسوس. اس نے ظرفا کا ہاتھ پکڑ کر کہا, یوں نہ کہو, سمجھنے کی کوشش کرو. سمرتی نہ ہوتی تو میں آج قید خانے میں زندہ لاش بن چکا ہوتا. وہ مسلمان ہے, تم بھی مسلمان ہو. میں تمہیں دھوکہ نہیں سمجھ رہا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں تو بھی ٹھیک نہیں, یہاں چھوڑ جاؤں تو تم سے ملنا ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ میں یہاں آیا تو پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا. تم جس بہروپ میں خاتمہ کو ساتھ لے جاؤ گے, اس بہروپ میں مجھے بھی ساتھ لے چلو. یہ بات ظرفا نے شعیب سے کہی. مجھے اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے. شعیب نے کہا, یہ خیال رکھنا ظرفا, میں نے سمرتی کی خاتمہ کو تمہارے متعلق یہ تو بتا دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو, لیکن اپنے متعلق یہ نہیں بتایا کہ میں جاسوس ہوں. اس نے خاتمہ کو اپنے متعلق جو کچھ بتا دیا تھا وہ ظرفا کو بتا دیا. پھر اسے کہا, مجھے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لینا ہے. میں آج رات انہیں ملوں گا اور انہیں نگر کوٹ چلنے پر آمادہ کروں گا. تم چلی جاؤ, کل صبح اگر ادھر آ سکو تو آ جانا. تمہیں بتا دوں گا کہ ہم نے کیا طے کیا ہے. ظرفا نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی تلاش ترک کر دی گئی ہے. اب لاہور میں سکون تھا, فوجیں چلی گئی تھی, پکڑ دھکڑ کا سلسلہ رک گیا تھا. شعیب کی داڑھی خاصی بڑھ گئی تھی. وہ اپنا روپ بدلنا جانتا تھا. اس نے ظرفا کو یوں رخصت کیا کہ کچھ دور تک اس کے ساتھ گیا اور اسے رخصت کر کے اپنے ساتھی کی طرف چل پڑا. اس کے ذہن میں سمرتی چھائی ہوئی تھی. نگر کوٹ میں پنڈت رادھا کشن کے ذہن میں بھی سمرتی چھانے لگی تھی. عورت کے معاملے میں وہ پنڈت نہیں پتھر تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ عورت فساد کی جڑ ہے. عورت ایسا جادو ہے جو مرد پر سوار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. وہ بدی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا. اسی نظریے کے تحت پنڈت راجا کشن نوجوانی میں ترک دنیا ہو گیا تھا. مطلب اس نے دنیا ترک کر دی تھی اور ہمالیہ کی ان برف پوش وادیوں میں چلا گیا تھا جہاں سے گنگا نکلتا ہے. اس نے وہاں 15 برس گزارے تھے. اس کا من مر گیا. اس کے جذبات ہمالیہ کی برف کی طرح سرد ہو گئے تھے. وہ نگر کوٹ کے مندر میں آ گیا تھا. اب اس کی عمر 50-60 کے درمیان تھی. پہلی رات وہ سمرتی کو قربانی کے لیے منتخب کر کے اپنے ساتھ نگر کوٹ کے مندر میں لے گیا تو سمرتی نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کہیں جنہوں نے پنڈت کا وجود کا کوئی ایسا تار چھیڑ دیا جو پنڈت سمجھتا تھا کہ کبھی کا ٹوٹ چکا ہے. وہ سمرتی کو کمرے میں چھوڑ کر اور یہ کہہ کر نکل گیا تھا کہ آرام سے سو جاؤ, ہم صبح آئیں گے اور گنگا جائیں گے. پنڈت اپنے کمرے میں چلا گیا. اسے اپنے آپ پر اتنا زیادہ اختیار تھا کہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جایا کرتی تھی. اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہیں تھا, مگر اس رات اسے کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی. سمرتی کی ہنسی کا جل ترنگ اس کے ذہن کے ہر گوشے میں بج رہا تھا.
समर्ति ने बच्चों की तरह हंसते हंसते सर उसकी गोद में फेंक दिया था। समर्ति के रेशमी बालों के लम्स को वो अभी तक महसूस कर रहा था। उसका वजूद औरत के लम्स से हमेशा नाआशना रहा था। वो इस लम्स से औरत के वजूद की बुबास से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे आज़ादी मुमकिन नज़र ही नहीं आ रही थी। अगर ये कहा जाए कि वाकई में पंडित उसके प्यार में खो गया था। उसे समर्ति के अल्फाज याद आ रहे थे जो उस रकासा ने बड़े जज्बाती लहजे में कहे थे कि अगर आप मुझे वो प्यार दें जिसकी मेरी रूह प्यास है, तो मैं आपके बुतों के आगे वो रक्स करूंगी कि ये पत्थर थरथराने लगेंगे। लोग दूर दूर से नगरकोट की नर्तकी का नर्तक देखने आया करेंगे। लोग किशन भगवान की बजाय नगरकोट की नर्तकी की प्रार्थना किया करेंगे। पंडित यूं बेदार हो गया जैसे वो बड़ा ही सुंदर सपना देख रहा था कि किसी ने सुई चुभोकर उसे जगाया हो। उसका खून खोलने लगा। गुस्से से इसकी सांसें ढोंकी की मानिंद हो गई। वो लेटे लेटे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आप से कहा, एक नर्तकी, मुसलमान रकासा, नीच पापी जिसकी आत्मा ने ना जाने कितने पापी मर्दों का बोझ उठा रखा है, किशन भगवान का अपमान कर रही है। वो किशन भगवान के गिर्द से वाकिफ नहीं, इन बुतों को पत्थर कहती है। उसने एक हाथ का घोंसा अपने दूसरे हाथ की थैली पर मारा और दांत पीस लिए और गुस्से में कहा कि इसने हमें नापाक कर दिया है। छी छी छी, हम झूठ नहीं कहते कि औरत का जादू इंसान को हवान बना देता है। पंडित बड़बड़ाने लगा। वो जो सोच रहा था उसकी ज़बान पर आ गया। वो ज़रा ऊंची आवाज़ से बोलने लगा, इसे पाक करना है, बहुत दिन लगेंगे। पाक करके इसके खून से किशन मुरारी के पांव धोए जाएंगे। पंडित के जहन और दिल पर सरमती का जो तलस्सुम तारी हो गया था वो उतर गया। वो लेटा, उसकी आंख लग गई। पंडित राधा किशन मामूल के मुताबिक उस वक्त जाग उठा जब शहर भी तारीक थी। वो मंदिर की बुलंदी से उतरा और भजन गंगता जमता पड़ता पहाड़ी के करीब नीम वादी में बहती हुई गंगा में जा पहुंचा। गंगा को नदी भी कहा करते हैं। वो घंटों घंटों पानी में जाकर खड़ा होता, हाथों से पानी के छींटे उड़ाए और भजन गुनगुनाते हुए पानी में बैठ गया। हिंदुओं का आज भी अकीदा है कि गंगा पानी सारे पाप धो देता है। पंडित पानी में बैठ गया। पानी बहुत ठंडा था। उसका जिस्म सर्द हुआ तो उसने महसूस किया कि रात उसका जिस्म जलता रहा है। ये आग समर्ति ने लगाई थी। उसने तस्लीम कर लिया था कि गुज़िश्ता रात उसके वो जज्बात बेदार हो गए थे जो वो समझता था कि मर चुके हैं। भजन और पानी उसे ठिकाने पर ले आए और वो वही पंडित राधा किशन बन गया जिसने किसी काफ़ी तादाद औरतों को भी अपने पांव कभी छूने नहीं दिए। रात उसे समर्ति पर जो गुस्सा आया वो भी ठंडा हो गया। उसे ख्याल आया कि समर्ति को पापी बनाया गया है। वो सच्चे प्यार की प्यास है। उसने कहा, मुझे गंगा जल से धुला हुआ प्यार दे सकते हो? पंडित ने अपने आप से कहा, हाँ दे सकता हूँ। मैं इस नर्तकी को गंगा जल से धुला हुआ प्यार दूंगा। फिर मैं किशन मुरारी के चरणों में उसका खून बहाकर ये कह सकूंगा कि मैंने ऐसी औरत कुर्बान की है जिसने प्यार दिया था। कुर्बानी कबूल होगी, जल्दी कबूल होगी। गजनी, बल्ख, बुखारा, समरकंद भी महाभारत में शामिल हो जाएंगे। हरद्वार की घंटियां महमूद गजनवी के मस्जिदों में भी बजेंगी। हिंदू धर्म की फतह और इस्लाम की शिकस्त होगी। नाजरीन, आगे क्या होगा, क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ सुना जाएगा, क्या कुछ हुआ जाएगा, इस सब कुछ देखने के लिए मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक मुसलमानों की आवाज़ दुनिया के तमाम मुसलमानों के कोने